بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ سورہ اخلاص کے 10 روپے کے نوٹ پر پڑھنے سے بے شمار فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سورہ اخلاص کے 10 روپے کے نوٹ پر پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کس وقت پڑھنا ہے اور کس دن پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل جانکاری دیں گے، ہم آپ کو مکمل طریقہ بتائیں گے۔ اگر آپ حضرات اسی طرح سے کر لیتے ہیں جس طرح سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو یقین کیجیے آپ کے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کے فرشتے بھیج کر آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ کو کس دن کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ رزق کی تنگ دستی سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، لیکن ان کے پیسے میں، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی اور ان کے گھر میں ہمیشہ پریشانیاں بنی رہتی ہیں۔ ان کے خرچے پورے نہیں ہو پاتے ہیں اور ان کے رزق میں ہمیشہ تنگ دستی بنی رہتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جن لوگوں کو یہ شکایت ہے، جن لوگوں کے گھر میں تنگ دستی ہے، وہ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس وظیفے کو جمعہ کے دن کریں یا جمعرات کے دن کریں، یا اس کے علاوہ اگر آپ اور کسی دن کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ دن اور رات میں کسی بھی وقت اس کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا یہ عمل کرنے کا ارادہ ہو تو آپ حضرات کو ایک 10 کا نوٹ لے لینا ہے، یا پھر 50 کا نوٹ لے لینا ہے، یا 100 کا نوٹ لے لینا ہے، یا آپ 500 کا نوٹ بھی لے سکتے ہیں۔ جتنا مرضی چاہے آپ اتنے کا نوٹ لے سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اس نوٹ پر سورہ کو پڑھ لیں گے تو کیا اس نوٹ کو خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وہ نوٹ آپ کو اپنے پیسوں میں رکھے رہنا ہے، اور اگر آپ کو کبھی کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کے پاس اس نوٹ کے علاوہ کوئی نوٹ نہ ہو تو پھر آپ اس کو خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو خرچ کرنے سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ اس نوٹ کو وہیں پر رکھے رہنے دیں جہاں آپ نے اس کو رکھا تھا۔ پیارے دوستو، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ آپ کوئی سا بھی نوٹ لے سکتے ہیں، 10 کا نوٹ، 50 کا نوٹ، 100 کا نوٹ، جو بھی نوٹ آپ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ اور ناظرین اکرام، آپ کو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور آپ اس عمل کے دوران کسی سے بھی بات چیت نہ کریں، کیونکہ جب کوئی شخص عمل کے دوران بات چیت کرتا ہے یا کسی کی بات کا جواب دیتا ہے یا اپنے دماغ کو کہیں اور لے جاتا ہے، اپنے خیالات اور کہیں لے جاتا ہے، تو پھر اس وظیفے کا اثر کم ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں بے شمار برکت نہیں ہوتی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، کوئی بھی بات چیت کرنے والا نہ ہو، اور تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ درود پاک آپ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ کو 133 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص آپ کو 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ دوستوں، آپ کو 133 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، آپ اس سے کم نہ پڑھیں۔ اگر زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اپنے خیال میں 1-2 مرتبہ زیادہ کریں لیکن کم نہ کریں، اور اگر کم بھی ہو جائے گا تب بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہی ہے کہ آپ 133 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں، اس سے کم نہ پڑھیں۔ 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد
آپ کو آخر میں پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ اور ناظرین اکرام 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اس نوٹ پر دم کرنا ہے، یعنی کہ پھونک مارنا ہے۔ جو بھی آپ نے نوٹ لیا ہے 10 کا، 20 کا، 50 کا یا 100 کا، جو بھی نوٹ آپ نے لیا ہے آپ نے اس نوٹ پر دم کرنا ہے اور اس نوٹ کو اٹھانا ہے، اور اٹھا کر آپ کو اپنے پرس یا پھر اس جگہ پر رکھنا ہے جہاں بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں، اپنے بیگ میں یا سوٹ کیس میں یا پرس میں، جہاں بھی آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں آپ ان پیسوں میں اس نوٹ کو رکھ دیں۔ ناظرین اکرام، ایسا کرنے سے آپ کے پیسوں میں، آپ کے کاروبار میں شیطان کا کوئی بھی دخل نہیں ہو پائے گا، شیطان ان پیسوں تک نہیں پہنچ پائے گا، اور جب شیطان آپ کے پیسوں تک نہیں پہنچے گا تو آپ کے پیسوں میں کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں بے شمار برکت ہوگی، آپ کے پیسوں میں، آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور آپ کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ وظیفہ آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو دل سے محبت سے اسے لائک کر دیں۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔